مزمل اسلم صاحب. تھینک یو ویری مچ مزمل اسلم صاحب آپ کے وقت کے لیے. حضور ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ دورہ ہوا, کل بھی ہم اس پہ بات کریں گے, اور پھر خاص طور پر پرٹیکولرلی سولرائزیشنز پہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ انہیں اعتراض ہے. یہ کیا اعتراض ہے؟ کیا یہ جڑا ہوا ہے ان معاہدوں سے کہ ہم اگر بجلی ادھر سے نہیں خریدیں گے تو پھر ان کو پیمنٹ کیسے کریں گے, یا اٹ از سم تھنگ ایلس؟ جناب مزمل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں, اگر جو معلومات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو پروگرام ہے اس کا ہر 6 ماہ کے بعد ریویو ہوگا. قطع نظر کی جو پچھلے پروگرامز تھے وہ ہر 3 ماہ کے بعد ریویو ہوتا تھا, اور یہ 6 ماہ کے بعد ریویو ہوتا تھا. اس 6 ماہ کے حساب سے تو یہ مارچ یا اپریل میں آنا بنتا تھا آئی ایم ایف کا. لیکن جو ہے آئی ایم ایف ایک دم جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ نومبر میں غیر اعلانیہ طور پہ پاکستان آ گیا. وہ غیر اعلانیہ طور پہ پاکستان آنے کی وجوہات جو ہیں ابھی تک سامنے کھل کر نہیں آئی. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف سے پروگرام کے اوپر ایک اور پروگرام مانگ لیا ہے کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے 1.2 ارب ڈالر. جی یا تو وہ اس کے لیے آئے ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی تو وہ اس کے لیے کم لگ رہا ہے. وہ صوبائی حکومتوں سے بھی مل رہے ہیں اور وفاقی حکومت سے بھی مل رہے ہیں. ہم وفاقی حکومت سے کس پہلو سے مل سکتے ہیں؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن جو ہے جس میں کمی آئی ہے, وہ ایک پہلو ہے کہ اس میں کیوں کمی آئی ہے. اس کو آیا آئی ایم ایف ٹارگٹ نیچے کرے گی, یا آئی ایم ایف اس کو بیلنس کرنے کے لیے حکومت کو کہے گی کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں, یا کوئی نئے ٹیکسز منی بجٹ وغیرہ یہ چیز. دوسرا پہلو یہ کہ یہ جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کا یہ دفعہ والا, یہ بڑا منفرد ہے. اس میں آئی ایم ایف نے جو ہے وفاقی حکومت سے تو معاہدہ کیا, لیکن وفاقی حکومت کو کہا کہ آپ 4 صوبوں سے بھی جو ہے نا فسکل پیکٹ سائن کریں. اور یہ جو ہے ایک طریقے سے 18ویں ترمیم کا آلٹرنیٹ یا این ایف سی ایوارڈ کا جو ہے ایک آلٹرنیٹ وہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جیسے کہا جاتا تھا کہ جو صوبے اخراجات اٹھائیں گے زیادہ, تو اب وہ جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کو حاصل کیا جائے ہدف کو, یہ فسکل پیکٹ تھا. اب فسکل پیکٹ میں سارے صوبوں کو جو ہے ایک سرپلس لانے کے لیے کہا گیا تھا. تو پنجاب نے سرپلس تو چھوڑے, اتنا بڑا خسارہ دے دیا کہ جس سے بہت, جسے کہتے ہیں ایک طرف ٹیکس ٹارگٹ پیچھے ہو گیا, دوسری طرف یہ سرپلس کا ٹارگٹ بھی خراب ہو گیا. تو اب صوبوں سے مل رہی ہے آئی ایم ایف, اور صوبوں کی جو پچھلے سرمائی کی جو کارکردگی ہے اس کو وہ جو ہے دیکھیں گے. اور دوسرا حصہ جو صوبوں کے ساتھ ملاقات میں وہ یہی ہے کہ یہ جو فسکل پیکٹ سائن ہوا ہے اس پہ صوبوں نے عمل درآمد کرانے کے لیے کیا کیا کام کر دیا. اس میں ایک جو میجر چیز تھی وہ تھی زراعت کے اوپر ٹیکس, جیسے ایک عام شخص کو لگتا ہے اس طرح صوبوں کو اس کو کرنے کے لیے ہدف دیا. مزمل صاحب, آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ تو کے پی کے گورنمنٹ سے بھی ملے گا, صوبوں سے بھی ملے گا. کے پی کے گورنمنٹ سے آج شاید میٹنگ شیڈیول تھی یا کل ہے, کیا میٹنگ ہو گئی ہے یا میٹنگ ہونی ہے؟ کیا تیاری ہے سر آپ لوگوں کی؟ نہیں, ہماری جمعرات اور جمعے کو, اور تیاری یہ کہ جو ہم نے ہدف حاصل کیا آپ ساروں کے سامنے ہے. ہمارا ہدف 45 ارب کا تھا, ہم نے 103 ارب کا سرپلس کیا ہے. تو ہم تو مطلب سینہ تان کے ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا مزمل صاحب, میں ایک پولیٹیکل اکانومی کا سوال بھی آپ سے کرتا ہوں. آج 2 خبریں آئی ہیں کہ جو ایک تو مارکو روبیو جو ہے اینٹی چائنا ہاک ہے, وہ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ آ رہا ہے, اور دوسرے جو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر آ رہے ہیں امریکہ کے وہ مائک والٹز ہیں. تو یہ ایک جو امریکہ, چونکہ ہمارا سب سے بڑا جو قرضہ ہے اور جو ہمیں سب سے بڑا رول اوور چاہیے وہ تو ہمیں چائنا سے چاہیے, جو ابھی تک شاید طے نہیں ہوا ہے, اگر ہو گیا ہے انڈرسٹینڈنگ ہو بھی گئی ہے تو اسے پبلک نہیں کیا گیا. یہ جو ٹگ آف وار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم دونوں طرف بندے ہوئے ہیں, ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو امپیکٹ آر اکانومی ان ڈیز ٹو کم؟ پچھلے سوال میں ایک سوال سولرائزیشن کا رہ گیا تھا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. جی وہ آپ بتائیں. یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کی مداخلت ہے, وہ کسی ملک یا صوبے کو نہیں بول سکتی کہ وہ بجلی کس طرح پیدا کرے. اور سولر سے جو ہے اگر صوبے اپنا خود انیشیٹو لے رہے ہیں تو یہ تو آئی ایم ایف کو خوش ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوال ہم سے کیا گیا تو ہم تو اس پہ بڑا کلیئر ہیں اور ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہم پانی سے بجلی پیدا کریں, پھر تو آپ کل کو کہیں گے ڈیم سے بھی بجلی پیدا نہ کرو,
نہیں وہ ڈسکریج کیوں کر رہے ہیں؟ وائی دے آر ڈسکریج؟ سولر ایک سستا ہے، کلین ہے، کیوں ڈسکریج کر رہے ہیں؟ بس وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جی وفاقی حکومت کی بجلی کون خریدے گا اگر یہ سب سولر لگا لیں گے. مجھے تو یہ لگتی ہے بات. دوسری بات اگر وفاقی حکومت اس پر مان جاتی ہے کہ سولرائزیشن جو ہے وہ مزید نہیں ہوگی تو صوبے کیا اس کو پوز کریں گے کہ ہم تو سولرائزیشن پر جائیں گے، اور کیا آئی ایم ایف مان جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ وفاقی حکومت بھی اگر چلے مان لیتی ہے تو وہ ہمارے صوبے کے بیاف میں کیسے بول سکتی ہے. دوسرا، ملک میں اوپن تجارت کی الاؤ کیا ہوا ہے، سولر پلیٹس آتی ہے ملک میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ لوگ اپنے خرچے پہ لگا رہے ہیں، کوئی سبسڈی تو نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. دوسری چیز آپ نے جو بات کی سر وہ بالکل صحیح کی کہ یہ جو پروگرام جب ہم داخل ہوئے تھے تو اس پر کہا گیا تھا کہ $12 ارب کا رول اوور جو ہے وہ چین، سعودی عرب اور یو اے ای جو ہے سائن کر کے دیں گے 3 سال کا جو ہمارا جو پیمنٹ ہے. اس پہ یہ کہا گیا کہ جی ہو گئی یہ بات ہے. لیکن آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا، زبانی یقین دہانی ہے یا رائٹنگ میں ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ حکومت نے جو کمٹمنٹ ٹائم لائن دیا ہو اس پہ بھی شاید بات چیت کے لیے آئی ایم ایف اس پہ بھی بات کرے. تو یہ 2-3 موٹی چیزیں ہیں. اب دیکھتے ہی ہے کہ یہ وقت سے پہلے آئے ہیں، یہ شیڈیول نہیں تھا، تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں نے جو آئی ایم ایف کے 2 بڑے اعتراضات ہیں. ایک تو اعتراض ہے ان کا ٹیکس کلیکشن پہ کہ ٹیکس کلیکشن کے اہداف جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے، جس سے خدشہ یہ ہے کہ منی بجٹ جو ہے وہ آ جائے گا. دوسرا ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جو گردشی قرضہ ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پائی حکومت، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے کہ اگر بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بڑھائی جائیں، گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بڑھائی جائیں، پیٹرولیم پر لیوی لگتی ہے تو لگائی جائے. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں منی بجٹ بھی آئے گا اور یہ قیمتیں بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو منی بجٹ لائیں گے تو ٹیکس کس چیز میں لگائیں گے؟ 45% ٹیکس لگ گیا ہوا ہے تنخواہ دار پہ. کم جو چھوٹا سرمایہ دار ہے، جو ایس ایم ای جسے کہتے ہیں، اس پہ بھی 45% ٹیکس کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر سپر ٹیکس الگ ہے، سرچارج الگ ہے. بجلی کی قیمتیں جولائی میں جو ہے 7.25 سے بڑھا دی تھی. گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں. تو جگہ نظر نہیں آ رہی کہ کہاں پہ ٹیکس لگا ہے. جہاں ایک جگہ مجھے نظر آ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پہ سیلز ٹیکس جو 17-18% ہے وہ بھی صفر ہے. کہیں آئی ایم ایف یہ نہ کہ آپ ہدف پورا کرنے کے لیے، اور عالمی مارکیٹ میں پیٹرول بھی سستا ہوا ہوا ہے جس وجہ سے 250 میں سب کو مل رہا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ایک چیز سامنے آ جائے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئی ایم ایف کیا کہتی ہے. دوسری بات یہ جو ہے میں آپ کو ایک اور کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف نے ٹیکس کا ٹارگٹ بھی بہت ان ریئلسٹک دیا تھا، اور وفاقی حکومت کا اس کو ماننا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 مہینے لیٹ کر لیتے پروگرام، لیکن اپنی بات نمبرز اور فیکٹس کے ساتھ کرتے. اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو درآمد کا تخمینہ لگایا تھا، جو مہنگائی کا تخمینہ، جو ایکسچینج ریٹ کا، وہ سارے غلط ہو گئے. تو ٹیکس تو اسی سے بنتا ہے نا. اور ایف بی آر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس میں کہ آپ کے جو جن کی بیسس پہ، جن ویریبلس کی بیسس پہ ٹیکس کلیکٹ ہونا ہے، وہی اگر آپ کی جو ہے ایکسپیکٹیشن کے ساتھ سامنے نہیں آئے تو ٹیکس کلیکٹ کیسے پورا ہوگا. تو یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے. آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جو نومبر کا مہینہ ہے ٹیکس کلیکشن میں، وہ اکتوبر سے بھی سلو جا رہا ہے. تو اگر یہ صورتحال ہے اور سر یہ پہلی سماہی میں ہی اتنی بڑی ناکامیاں، تو کیا آپ کو یہ پروگرام مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ 37 مہینے ہیں سر. دیکھیں سر، بات یہ کہ آئی ایم ایف نے تو باقاعدہ حکومت پاکستان کی جو ہے کارکردگی کو سراہا تھا. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 15-16 دن پہلے بھی آپ نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کا اسٹیٹمنٹ سنا کہ پاکستان اچھا کر رہی ہے وہ. تو اب وہ اس کو ایک دم اس کو ڈی ریل کر دیں تو یہ آئی ایم ایف کی اپنی بھی کریڈیبلٹی میں بہت بڑا سوال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب اس کو جو ہے اچھی طریقے سے مینج کر لیں گے. لیٹس سی، یہ 15-16 تاریخ تک پتہ لگ جائے گا. لیکن عمل صاحب کل ایک نئی اصطلاح ہم نے سنی تھی کہ یہ منی، اگر بجٹ منی نہیں میکسی ہوگا، تو میکسی یعنی میکسیمم کا انہوں نے مخفف کہا تھا. تو ڈو یو ایگری؟ میں سر بول رہا ہوں نا کہ اس وقت اتنا آلریڈی بڑا سلو ڈاؤن آپ لوگوں کو اکانومی میں عام آدمی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ سلو ہو گئی ہے. اس کی 3-4 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ایگریکلچر کا سال برا لگا لوگوں کا، کراپ بمپر آئی لیکن آپ کو پتہ ان کو قیمتیں نہیں مل سکی. دوسرا
ریئل اسٹیٹ جو ایک پاکستان میں پہیہ چلاتا تھا، ریئل اسٹیٹ کا کام بالکل ٹھپ ہو گیا ہے. آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے پنجاب سائڈ میں تو میں سنا فائلیں اور یہ جو پلاٹ 50% نیچے آ گئے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے. جی ٹھیک ہے، وہ ایک لوگوں کو آمدنی کا ذریعہ ہوتا تھا، خرچہ کرتے تھے. پھر تیسرا یہ جو بجٹ میں جو تنخواہ دار پہ ٹیکسز بڑھا دیے گئے، اس سے کیا ہوا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کے پی حکومت میں جو ہم نے 25% تنخواہ بڑھانے کے باوجود بھی ان کو پچھلے سال سے کم ٹیکس کٹنے کے بعد جو ہے تنخواہ آ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید میں فرق پڑ گیا. تو اس کی وجہ سے سلو ڈاؤن اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی دکاندار جائے کہ دکاندار کے پاس کوئی خریدنے اگر جائے گا نہیں تو ٹیکس. لیکن نو ونڈر جب آپ دیکھیں بیلٹ بہت شکریہ. بات کو ہم مزید مزمل اسلم صاحب بات کریں گے، مگر بات ٹھیک ہے کہ جو ہم شروع سے جو ایک بات کہتے تھے کہ اس نظام میں آپ کو سپینڈنگ بڑھانی پڑتی ہے.